السلام علیکم جی، میرا نام سہیل عباس ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں لرن ود سہیل آفیشیل یوٹیوب چینل۔ ناظرین، ہم پولیٹیکل کرائسس کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہماری یہ لاسٹ ویڈیو ہوگی سولوشنز آف پولیٹیکل کرائسس پہ، جس میں ہم نے پہلے کچھ سولوشنز دو ویڈیوز میں دیکھے تھے۔ وہ میں نے پولیٹیکل کرائسس کی ایک اپنی پلے لسٹ بنائی ہوئی ہے، یو کین وزٹ دیر، جس میں کازز، امپیکٹس اور یہ سولوشنز کی تینوں ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی۔ تو آج جو ہم کریں گے وہ کریٹیکل انالیسس کریں گے انڈیویجول لیول پہ۔ پولیٹیکل سٹیبلٹی کا رول پلے کرے گی۔ اب سٹیبلٹی کی بات آ گئی۔ انسٹیبلٹی کے ہم نے کازز بھی دیکھے، ان کے امپیکٹس بھی دیکھے اور سولوشنز بھی دیکھے۔ اب جو ہم دیکھیں گے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کس طرح انڈیویجول لیول پہ کس طرح ہیلپ کرے گی، نیشنل لیول پہ پاکستان کی کس طرح ہیلپ کرے گی اور انٹرنیشنل لیول پہ کس طرح ہیلپ کرے گی۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں، سب سے پہلے دیکھتے ہیں انڈیویجول لیول پہ۔ انڈیویجول لیول یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک فرد واحد کی زندگی میں کس طرح یہ رول پلے کر سکتی ہے۔ اگر پاکستان پولیٹیکلی اسٹیبل ہوگا تو کیا ہوگا جی، اٹ ول ہیلپ دا نیشنز۔ ہم اب فار ایگزامپل میں ہوں اور میں جاب لیس ہوں، تو مجھے جو میرا کنٹری ہوگا اگر وہ وہاں پر اسٹیبلٹی ہے تو کیا ہوگا، ایجوکیشن کے زیادہ سے زیادہ مواقع میسر ہوں گے۔ جب ایجوکیشن مجھے زیادہ سے زیادہ ملے گی تو میں محنت کروں گا اور میں کوئی نہ کوئی اپنا ہنر تلاش کروں گا، میں ہنر مند بنوں گا۔ مطلب کہ میں کسی بھی چیز میں اب میرے ملک کے اندر ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ہوں گے، میری ایجوکیشن اچھی ہوگی تو میں کسی اچھی جگہ پہ جا کے کسی اچھی پوسٹ پہ لگوں گا، اور اس سے کیا ہوگا، میری انکم ہوگی، پر کیپٹا انکم پاکستان کے اندر زیادہ ہوگا، لیونگ سٹینڈرڈ میرا زیادہ ہوگا۔ اب اگر فار ایگزامپل اس کے انورس جاتے ہیں، پاکستان کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو، پاکستان کے اندر ایجوکیشن کے اوپر کام کم سے کم کیا جائے گا، سکلڈ جو لیبر ہے وہ آپ کی کم ہوگی، آپ کی پر کیپٹا انکم کم ہوگی، آپ کا لیونگ سٹینڈرڈ کم ہوگا، آپ کے ملک کے اندر پاورٹی زیادہ ہوگی۔ مطلب کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ لنک ہو رہی ہیں، اور یہ فرد واحد پہ ہے۔ میں نے اپنی ایک ایگزامپل دی ہے۔ اگر ہم اس کو نیشنل لیول پہ جا کے دیکھیں تو نیشنل لیول پہ پاکستان کی جو نیشنل اکانومی ہوگی وہ بوم کرے گی، آپ کی جو جی ڈی پی گروتھ ہے وہ اچھی ہوگی، ڈیولپمنٹ پروجیکٹس لگیں گے، مطلب کہ جس طرح سی پیک کی طرح کا پروجیکٹ ہو گیا، اس کے علاوہ آپ کی روڈز بنے گی، سڑکیں بنے گی، ڈیمز بنیں گے، زیادہ سے زیادہ انرجی کے پروجیکٹس لگیں گے، ٹھیک ہے، فیکٹریز لگیں گی جس سے جابس کریٹ ہوں گی۔ اس کے علاوہ ٹیررزم ول بی اپ اینڈڈ۔ کنٹری کے اندر جب اسٹیبلٹی ہوگی تو ملک جو جو اوریجنل تھریٹس ہیں ان کی طرف ہمیں دیکھنے کا موقع زیادہ ملے گا، بنسبت اس کے کہ جو ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ جیسے ہی پاکستان کے اندر تو پرائم منسٹر آتا ہے تو وہ اپنی کرسی کو ہی دیکھتا رہتا ہے کہ میں کس طرح اس کو بچاؤں گا، بیسیکلی۔ نیکسٹ اگر دیکھیں تو ڈیموکریسی ول پریویل۔ جب آپ کے ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی، سٹیبل مطلب کہ اسی طرح ہی ہوگا کہ جب ڈیموکریٹک کلچر پریویل کرے گا، جب اوورال گورنمنٹس کی جو ہوں گی وہ آئیں گی ود دا پیسج آف ٹائم، لیکن وہ ایک نارمل طریقے سے آئیں گی، اور ان کے اندر یہ جو ہر 2 3 سال بعد کوئی نہ کوئی گورنمنٹ ٹوٹ جاتی ہے، پھر نہیں بنتی ہے، پھر ٹوٹتی ہے، پھر نہیں بنتی ہے، یہ جو سسٹم ہوگا یہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہ آرمی ول بی بیک ان دیئر بیرکس، ٹھیک ہے، مطلب کہ جو جب آپ کی سول جو لیڈرشپ ہے وہ جب اسٹرانگ رہے گی تو پھر کیا ہوگا، آرمی کا اس کے اندر کوئی رول ہی نہیں ہوگا، اوورال وہ وہیں پر بیک اینڈ پہ چلی جائے گی۔ ہمارے ملک کے اندر آرمی نے انٹروین ہمیشہ اگر آپ دیکھ لیں تو تب کیا جب آپ کے جو لیڈرز تھے وہ کافی ویک تھے، یا اوورال انہوں نے جو پالیسیز اپنائی تھی وہ کنٹروورشل تھی، جس کی وجہ سے جو بیرونی طاقتیں تھیں وہ انوالو ہوئیں اور انہوں نے اس لیڈر کو سائڈ پہ کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے، ایک تو بیلنسڈ اپروچ رکھنی چاہیے اوورال ٹورڈز ویسٹڈ پاورز۔ افریقہ افریقن پروورب ہے کہ وین ٹو ایلیفینٹس فائٹس دا گراس گیٹ ٹریمپلڈ، ٹھیک ہے۔ اب اگر اس کو پاکستان کے اوپر ہم اپلائی کریں کہ پاکستان از سٹنگ آن دا ورج آف ٹو میجر پاورز، ایک سائڈ پہ پاکستان پہ انڈیا ہے اور دوسری سائڈ پہ چائنا ہے، اور تیسری بھی کہہ سکتے ہیں 2020 تک افغانستان بھی تھا آپ کے ویسٹ پہ، ٹھیک ہے۔ مطلب کہ آپ نا تین سائڈوں سے جب بڑی بڑی میجر پاورز کے درمیان گرے ہوئے ہو
اور وہ جو تینوں پاورز ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں. تو جب وہ آپس میں لڑیں گی یا ان کا آپس میں کوئی بھی کنفلکٹ ہوگا تو آپ کو تو ظاہری بات ہے نقصان ہونا ہی ہونا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کی یہ جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے یہ بہت ایک میٹر کرتی ہے. اور اگر فار ایگزامپل آپ کا ملک جو ہے وہ انٹرنلی طور پر اتنا انسٹیبل ہے کہ وہ صرف اپنے پولیٹکس کے اوپر ہی دھیان کر رہا ہے اور باقی ساری چیزیں آن دا بیک اینڈ جا رہی ہیں, تو یہ جو سارا کچھ ہوگا یہ ان دا اپوزٹ ڈائریکشن چلا جائے گا. نیکسٹ اگر دیکھیں انٹرنیشنل لیول پہ تو پاکستان ول گیٹ اٹس ڈیو سے, کشمیر کاز ول بی ریسپیکٹڈ. اگر فار ایگزامپل آپ خود دیکھیں, اگر آج انڈیا کی اکانومی اچھی ہو رہی ہے تو اوور آل دنیا اس کو ریسپیکٹ بھی دے رہی ہے. انڈیا ہیز بیکم اے گیم چینجر ان دا ورلڈ پولیٹکس. آپ رشیا کو دیکھ لیں, وہ چاہتا ہے کہ میں انڈیا کے ساتھ رہوں. آپ یو ایس کو دیکھ لیں, وہ انڈیا انڈیا کر رہا ہے. آپ یو کے دیکھ لیں, وہ انڈیا انڈیا کر رہا ہے. آپ آسٹریلیا دیکھیں, جاپان دیکھیں, کوئی بھی ایسا کنٹری نہیں ہے in the world which is not looking towards India. So everyone is looking towards India. اور ریزن کیا ہے جی؟ ان کی اکانومی بوم کر رہی ہے, ان کے مارکیٹ بوم کر رہی ہے. پاکستان کے اندر بھی بہت بڑی مارکیٹ ہے. آپ اگر وہ دوسرے نمبر پہ ہے دنیا کا بڑا پاپولیشن کے لحاظ سے, تو آپ بھی پانچویں نمبر پہ ہوں. یہ جو دو تین نمبر کا مارجن ہے یہ اتنا زیادہ میٹر نہیں کرتا. ایک پاکستان ایٹ دا کراس روڈس ریٹن بائی کرسٹوفر جیفر لوڈ, اس نے نا اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ پاکستان از ایکول ٹو آلموسٹ برکس نیشنز, جن میں برازیل ہے, رشیا, انڈیا, چائنا اینڈ ساؤتھ افریقہ. ٹھیک ہے. پاکستان بھی آلموسٹ اس نے چار کرائٹیریاز بتائے تھے کہ ان کو اگر دیکھا جائے تو پاکستان نہ ان کے برابر ہے. پہلا, ان سارے کنٹریز کے اندر نیچرل ریسورسز بہت وافر مقدار میں ہے, پاکستان کے اندر بھی ہیں. دوسرا, ان کے یہ جو تینوں چاروں کنٹریز ہیں نا, ان کی جو اوور آل پاپولیشن ہے ان کے پاس وہ بھی بڑی ینگ ہے موسٹلی. اگر دیکھا جائے تو چائنا کی ایکسیپٹ کر دیں یا رشیا کی ایکسیپٹ کر دیں, بہرحال اوور آل نا انہوں نے یہ کہا جی یہ پاپولس نیشنز ہیں, پاکستان بھی پاپولس نیشن ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو تیسرا اس نے پوائنٹ بتایا تھا جہاں پر پاکستان لیگ کرتا ہے نا, وہ ہے اکانومی. باقی جو پانچوں کنٹریز ہیں نا, آپ برازیل کو دیکھ لیں, آپ رشیا کو دیکھ لیں, چائنا کو دیکھ لیں, انڈیا کو دیکھ لیں, ساؤتھ افریقہ کو دیکھ لیں, ان سب کی جو اکانومیز ہیں وہ بہتر طریقے سے پرسو کر رہی ہیں. لیکن پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ کافی بیک اینڈ پہ ہے. تو اگر پاکستان کی اکانومی آگے چلی جاتی ہے دین پاکستان ول بی کمپیٹنگ برکس نیشنز, جو کہ اس ٹائم دنیا کی پانچ بڑی سیولائزیشنز ہیں اور ان کا ایک گروپ ہے, اور وہ راج کر رہی ہیں آلموسٹ اگر دیکھا جائے تو. اگر پاکستان پولیٹیکلی اسٹیبل ہوگا تو کیا ہوگا؟ پاکستان ول گیٹ اٹس ڈیو سے ایٹ انٹرنیشنل لیول, کشمیر کاز ول بی ریسپیکٹڈ. ایون کہ جب کشمیر کا ایشو بنا تھا, آپ کے اپنی جو اسلامک کنٹریز تھی وہ بھی آپ کے ساتھ نہیں تھے. او آئی سی کو بھی دھمکیاں لگانی پڑی تھی ایک میٹنگ بلانے کے لیے. نیکسٹ جی, پاکستان ول بی میجر انفلوئنسنگ پلیئر ان دا گلوبل ایرینا. جس طرح اس ٹائم انڈیا رول پلے کر رہا ہے پاکستان بھی پلے کرے گا. انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی ول بی پرسوڈ. جس طرح انڈیا اس ٹائم اپنی انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی پرسو کر رہا ہے پاکستان بھی کرے گا, لیکن اس کے لیے پاکستان کو محنت کرنی پڑے گی. یہ جو ایک انٹرنل کیاس ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا. پاکستان ہیز ٹو سیٹ دیئر پریورٹیز, ان کے اوپر اس کو عمل کرنا پڑے گا. یہ جو آن گوئنگ ٹسل ہے, یہ جو ایک پچھلے ہم 75 سال سے دا کنٹری از سرچنگ فار پولیٹیکل اسٹیبلٹی, اٹ شوڈ بی اینڈیڈ, اینڈ آل دا پولیٹیکل پارٹیز اینڈ آل دا کنسرنڈ پولیٹیکل لیڈرشپ ہیو ٹو سٹ آن دا ٹیبلز ٹو ڈسکس اوور آل دا فیوچر لینڈسکیپ آف پاکستان, کہ کس طرح ایک کورس, ایک جو راستہ ہے وہ تعین کرنا چاہیے جس کے اندر سارے پانچ کے پانچ آپ کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ ہونے چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این, پی ٹی آئی, آرمی اینڈ جوڈیشری, دے ہیو ٹو یوز دا سیپریٹ آف پاورز کنسیپٹ, اور ایک دوسرے کے اس میں ایک دوسرے کے جو فیلڈز ہیں ان کے اندر یہ انٹروین نہ کریں, اور اوور آل ملک کے اندر اسٹیبلٹی کو فروغ دیں. ہوپ فلی
with the ray of hope, I am ending this lecture के इंशाल्लाह ताला बफजल खुदा अल्लाह ताला इस धरती को, इस पाकिस्तान को इंशाल्लाह ताला विद द पैसेज ऑफ टाइम एक अच्छी नेशन बनाएगा। कायद आजम से ना किसी ने पूछा था कि सर आप ये जो एक मुल्क बना रहे हैं ये किसके लिए बना रहे हैं? उन्होंने कहा जी ये मैं हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए बना रहा हूँ। तो उन्होंने कहा था कि क्या आपको लगता है कि ये यूनिफाई हो जाएंगे? क्या ये तो एक बहुत ही डिस्पर्स किस्म की कौम है, ये तो बड़ी डाइवर्ट हुई हुई है और बहुत ना मतलब कि डिवाइड हुई हुई है, तकसीम हुई हुई है। तो उन्होंने कहा था नहीं इंशाल्लाह ताला ये कौम बन जाएगी। लेकिन उन्होंने कहा था सर कितना अरसा लगेगा? तो उन्होंने कहा था एटलीस्ट 100 साल। तो हमें 75 साल तो हो गए हैं जलील होते होते। होपफुली कि इंशाल्लाह मुझे बहुत उम्मीद है अगले 25 सालों में कुछ ना कुछ इस मुल्क का भी हो जाएगा। With these words, I would like to end my lecture, and I am very thankful to you for watching my video. And if you have liked it, please subscribe it and share it with others. Or please do mention your valuable comments in the comment box if you want some sort of improvements. With these words, thank you. Allah Hafiz.